جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی تیسری کتاب پر اسرار چیخیں کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران کمرے میں ٹہل رہا تھا اور کیپٹن فیاض اسے اس طرح گھور رہا تھا جیسے کچا ہی چبا جائے گا۔ دیکھو فیاض، عمران ٹہلتے ٹہلتے رک کر بولا، یہ کیس بہت زیادہ الجھا ہوا ہے۔ نواب ہاشم کی موت خواہ قتل سے ہوئی ہو یا خودکشی سے، دونوں ہی صورتیں مضحکہ خیز ہیں۔ آخر قاتل نے چہرے پر کیوں فائر کیا؟ اس کے لیے تو سینہ یا پیشانی ہی زیادہ مناسب ہوتی ہیں۔ موت قریب قریب فوراً ہی واقع ہو جاتی۔ میں نے فائل کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے۔ مقتول کے چہرے کے علاوہ جسم کے کسی دوسرے حصے پر خراش تک نہیں ملی تھی۔ اور لاش کہاں تھی؟ بستر پر۔ مرنے والا چت پڑا ہوا تھا۔ فیاض، میں کہتا ہوں تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ بستر پر پھیلا ہوا خون مرنے والے ہی کا تھا؟ میرے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہاری بکواس سن سکوں۔ ابھی تم ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنا رہے تھے جس نے موڈی کے ہاتھ سنگاردان فروخت کیا تھا، اب نواب ہاشم کے قتل پر آ کودے۔ تم میری بات کا جواب دو۔ بستر پر پھیلا ہوا خون مرنے والے کا نہیں تھا، فیاض نے کہا۔ پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، اب تم ایک ذمہ دار آدمی ہو، لونڈا پن ترک کر دو۔ فیاض صاحب، میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ موت اس کمرے میں واقع ہی نہیں ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اسے کسی دوسری جگہ پر گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا، پھر چہرے پر فائر کر کے شکل بگاڑ دی گئی۔ مجرم چونکہ فائر ہی کو موت کی وجہ قرار دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے لاش کو بستر پر ڈال دیا اور بستر کو کسی چیز کے خون سے تر کر دینے کے بعد اپنی راہ دی۔ اگر یہ بات نہیں تو پھر تم ہی بتاؤ کہ کمرے میں کسی قسم کی جدوجہد کے آثار کیوں نہیں پائے گئے تھے؟ جدوجہد؟ کمال کرتے ہو۔ ارے برخوردار، سوتے میں اس پر گولی چلائی گئی تھی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے 10 سال پہلے تمہارا محکمہ کسی یتیم خانے کا دفتر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کپتان صاحب کہ فائل میں لگی ہوئی رپورٹ قطعی نامکمل ہے۔ کیوں؟ نامکمل کیوں ہے؟ یا شاید تم بھی کسی یتیم خانے کے متولی یا مینیجر ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری کرسی پر تمہارا چپراسی تم سے زیادہ اچھا معلوم ہوگا۔ کچھ بکو گے بھی؟ فیاض جھلا گیا۔ یہ تم بھی مانتے ہو کہ فائر بہت قریب سے کیا گیا تھا، یعنی بہت ممکن ہے کہ نال سے چہرے کا فاصلہ ایک بالشت سے بھی کم رہا ہو۔ گھسی ہوئی بات ہے۔ اچھا تو فیاض صاحب، بستر میں کوئی چھرا کیوں نہیں پیوست ہوا تھا؟ یا بستر پر بھی بارود کے اثرات کیوں نہیں ملے؟ ضرور ملے ہوں گے، مگر میرے سرکار، رپورٹ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ صرف 10 سال پہلے کا ہے، 100 برس پہلے کا نہیں، جسے تم آدمی کی کم علمی ثابت کر کے ٹال جاؤ۔ میرا دعویٰ ہے کہ تفتیش کرنے والے کو چہرے کے آس پاس بارود کے نشانات ملے ہی نہ ہوں گے، ورنہ وہ ضرور تذکرہ کرتا۔ اور پھر لاؤ مجھے وہ فائل دو جس میں خون کی کیمیائی تجزیے کی رپورٹ ہو۔ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی تھی کہ خون کے ٹائپ کا پتہ لگایا جاتا، وہ مرنے والے ہی کا خون تھا۔ ہم سب اس پر متفق ہو گئے تھے۔ جب لوگوں کی ہمت جواب دینے لگتی ہے تو وہ اسی طرح متفق ہو جاتے ہیں۔ تم لوگ ہمیشہ پیچیدگیوں سے گھبراتے ہو، پیچیدہ معاملات کو بھی اس طرح کھینچ تان کر سیدھے کر لیتے ہو کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ صاف کہہ رہی ہے کہ موت اچانک قلب کی حرکت بند ہو جانے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، اور تم لوگ فائر کی لکیر پیٹتے ہو۔ ہاں قطعی درست ہے، فیاض سر ہلا کر بولا۔ وہ سو رہا تھا کہ اچانک کان کے قریب ایک دھماکہ ہوا اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ یہی وجہ تھی
کہ اسے تڑپنے کی بھی مہلت نہیں ملی، اس لیے بستر پر بھی کوئی شکن نہیں تھی، وہ جیسے لیٹا ہوا تھا ویسے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ میرا اعتراض اب بھی باقی ہے، آخر بستر پر چھرے کیوں نہیں لگے؟ کیا ہو گئے؟ کیا اس وقت بندوق کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا تھا؟ جہنم میں جائے، فیاض اکتائے ہوئے انداز میں بولا۔ کیس تمہارے پاس ہے، جا کر جھک مارو۔ مگر ہاں، تم اس لڑکی کا تذکرہ کر رہے تھے، وہ کیس واقعی دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جب وہ بے ہوش ہو گئی تو تم نے کیا کیا؟ صبر کیا اور کافی دیر تک سر پیٹتا رہا۔ عمران جیب میں ہاتھ ڈال کر چوئنگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ آگ کیسے لگی تھی؟ یقیناً دیا سلائی یا سگار لائٹر سے ہی لگی ہوگی۔ تم عجیب آدمی ہو، فیاض نے جھلا کر کہا۔ عمران نے کچھ نہ بولا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، لڑکی میرے لیے ایک نئی الجھن پیدا کر رہی ہے۔ اوہ، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ واقعی معصوم ہے؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی پورے واقعات بھی نہیں معلوم ہو سکے اور لڑکی ہسپتال میں ہے۔ میں اس وقت وہیں جا رہا ہوں۔ موڈی نے سینٹرل ہاسپٹل کے پرائیویٹ وارڈ میں کمرہ حاصل کر لیا تھا۔ لڑکی وہیں تھی اور پچھلی رات موڈی بھی وہیں رہا تھا اور اس کے خواب بدستور اس پر مسلط رہے تھے۔ لڑکی نے اسے یقین دلانا چاہا تھا کہ اس نے سنگاردان کے جواہرات کو اصلی ہی سمجھ کر اس کے ہاتھ فروخت کیا تھا، لیکن موڈی نے اسے یہ کہہ کر گفتگو کرنے سے روک دیا تھا کہ زیادہ بولنے سے اس کے اعصاب پر اثر پڑے گا۔ اس وقت بھی وہ اس کے پلنگ کے قریب مؤدب بیٹھا فرش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ موڈی صاحب، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، لڑکی نے کہا۔ میں آسمانوں کا مشکور ہوں، ان اونچے پہاڑوں اور ہزارہا سال سے بہنے والے دریاؤں کا مشکور ہوں جنہوں نے قدیم شہنشاہوں کی عظمت و شان دیکھی ہے۔ شہزادی صاحبہ، صحت مبارک ہو۔ میرا مضحکہ نہ اڑائیے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اگر وہ جواہرات نقلی ہیں تو جس طرح بھی ممکن ہوگا میں آپ کے روپے واپس کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں والد صاحب کا کتب خانہ فروخت کر دوں گی، وہ 25,000 کی مالیت کا ضرور ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار ایک صاحب نے ایک قلمی نسخہ 2,500 میں خریدنے کی پیشکش کی تھی، لیکن والد صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ اور آپ براہ کرم مجھے شہزادی صاحبہ نہ کہا کریں، میں شہزادی نہیں ہوں۔ آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے ایک شخص کے کہنے پر خود کو شاہی خاندان سے ظاہر کیا تھا۔ آپ شہزادی ہیں، میرے اعتماد کا خون نہ کیجیے، یہی کہتے رہیے آپ شہزادی ہیں۔ مجھے حکم دیجیے کہ میں ایسے لاکھوں 25,000 آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ مجھے اپنے سینکڑوں سال پرانے آباء و اجداد کے غلاموں ہی میں سے سمجھیے جنہوں نے ان کے لیے اپنا خون بہایا تھا۔ لڑکی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ موڈی کے لہجے میں بڑا خلوص تھا۔ کیا عمران صاحب آپ کے دوست ہیں؟ جی ہاں، وہ میرا دوست ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ میں آپ کے گرد روپوں کی دیوار کھڑی کر دوں گا اور پھر مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پولیس آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور دوسرے ہی لمحے میں عمران کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت بھی حسب دستور اس کے چہرے پر حماقت برس رہی تھی اور انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی غلط جگہ آ گیا ہو اور معافی مانگ کر الٹے پاؤں واپس جائے گا۔ کیا آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اب میں اچھی ہوں، مگر تم کوئی الجھن پیدا کرنے والی بات نہیں کرو گے، سمجھے؟ موڈی نے عمران سے کہا۔ سمجھ گیا، عمران نے جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں اور لڑکی سے بولا، ذرا اپنے والد کے دوست کا حلیہ تو بتائیے۔ حلیہ؟ سوائے اس کے اور کچھ نہیں بتا سکتی کہ ان کے چہرے پر گھنی داڑھی ہے
اور آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف کی وجہ سے سیاہ شیشوں کی اینک کا استعمال کرتے ہیں۔ عمران نے اپنے شانوں کو جنبش دی، لیکن اس کے انداز سے یہ معلوم کرنا دشوار تھا کہ لڑکی کے الفاظ سے اس پر کیا اثر پڑا ہے۔ اس نے دوسرے ہی لمحے میں پوچھا، جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کہاں تھی؟ میں یہاں موجود نہیں تھی۔ واپسی پر مجھے یہ خبر ملی تو میں اپنے اوسان بچا نہ رکھ سکی۔ تجہیز و تکفین اسی آدمی نے کی تھی جو اب تک خود کو ان کا دوست ظاہر کرتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کے پڑوسیوں نے اس سلسلے میں آپ کو کوئی عجیب بات نہیں بتائی؟ عجیب بات؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ غسل کہاں دیا گیا تھا میت کو؟ اوہ ہاں، والد صاحب کے چند احباب جنازہ گھر سے لے گئے تھے اور غالباً کسی دوست ہی کے یہاں غسل اور تکفین کا انتظام ہوا تھا۔ بہرحال کوئی پڑوسی مرنے والے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ لڑکی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ گفتگو اردو میں ہو رہی تھی۔ موڈی نے کچھ بولنا چاہا لیکن عمران نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اچھا ہاں، عمران نے لڑکی کے سوال کا جواب دیے بغیر پوچھا، آپ نے 10 سال قبل کے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا تھا، کیا والد صاحب کی گمشدگی کا؟ لڑکی نے انگریزی میں کہا۔ شاید وہ موڈی کو بھی اپنے حالات سے آگاہ کر دینا چاہتی تھی۔ عمران نے اس بات میں سر ہلایا۔ لڑکی چند لمحے خاموش رہ کر بولی، ڈیڈی بڑے پراسرار آدمی تھے، میں آج تک یہ نہ سمجھ سکی کہ وہ کون تھے اور کیا تھے۔ جب میں 10 سال کی تھی تو وہ اچانک غائب ہو گئے، میں تنہا رہ گئی۔ والدہ اسی وقت انتقال کر گئی تھیں جب میں پیدا ہوئی تھی۔ آپ خود سوچئے میری کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ والد صاحب کا کوئی عزیز بھی ہے یا نہیں کہ میں اسی سے رجوع کرتی۔ انہوں نے کبھی اپنے کسی عزیز کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال بڑی پریشانی تھی۔ پڑوس میں عیسائیوں کا ایک غریب خاندان آباد تھا، اس نے میری بہت مدد کی، مجھے ایک مشن اسکول میں داخل کرا دیا اور ہر طرح میری دیکھ بھال کرتا رہا۔ میں مسز ہارڈی کو کبھی نہ بھولوں گی، وہ عظیم عورت جس نے میری خبر گیری ماؤں کی طرح کی، میرے اخراجات بھی اٹھائے اور مجھے کبھی اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ میں عیسائی مذہب اختیار کروں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، 4 سال تک والد صاحب کی کوئی خبر نہ ملی، پھر اچانک ایک دن وہ آ گئے، ہفتوں روتے رہے، لیکن مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ اتنے دنوں تک کہاں رہے، لیکن اتنا ضرور کہا کہ اب وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ پھر وہ کہیں نہیں گئے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، پھر وہ گھر سے باہر بھی شاذ و نادر ہی نکلتے تھے۔ گمشدگی سے پہلے وہ تصویروں کے بلاگ بنانے کا کام کرتے تھے اور واپسی پر یہ کام بھی ترک کر دیا تھا، لیکن مجھے آج تک نہ معلوم ہو سکا کہ بسر اوقات کا ذریعہ کیا تھا۔ بظاہر وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی تنگ دستی نہیں ہوئی۔ اور غالباً وہ سنگاردان بھی وہ اپنے ساتھ ہی لائے ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں بچپن ہی سے اسے دیکھتی آئی ہوں۔ اچھا، تو پھر وہ پراسرار آدمی اس کی طاق میں کب سے لگے تھے؟ والد صاحب کے انتقال کے بعد ہی سے، اس سے پہلے کسی نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر پوچھا، پچھلے 6 برس کے عرصے میں ان سے کون کون ملتا رہا ہے؟ کوئی نہیں، حتیٰ کہ پاس پڑوس والے بھی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آخر کیوں؟ کیا وہ بہت چڑچڑے تھے؟ ہرگز نہیں، بہت ہی بااخلاق اور ملنسار تھے۔ انہوں نے کبھی کسی سے تیز لہجے میں گفتگو نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ لوگ انہیں محض اس لیے برا کہتے تھے کہ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لیکن ان کے مردے ہی اتنے بہت سے دوست کہاں سے پیدا ہو گئے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے خود بھی حیرت ہے۔ پڑوسیوں سے معلوم ہوا کہ وہ 5 تھے، لیکن ان میں سے ایک ہی آدمی اب تک میرے سامنے آیا ہے، وہی جس نے سنگاردان کے متعلق مشورہ دیا تھا۔
اور پھر وہ اس کے بعد سے نہیں دکھائی دیا؟ نہیں، وہ اس کے بعد بھی ملتا رہا، اس وقت تک جب تک کہ میں نے سنگاردان فروخت نہیں کر دیا۔ تمہارے والد نے کبھی اپنے کسی دوست کا تذکرہ بھی نہیں کیا؟ صرف ایک دوست کا، وہی جس کے پاس میں ان کی موت سے چند روز قبل گئی تھی۔ اور اس کا نام اور پتہ؟ عمران جیب سے ڈائری نکالتا ہوا بولا، حکیم معین الدین، 48 فرید آباد، دلاور پور۔ آپ اس کے پاس کیوں گئی تھی؟ والد صاحب نے بھیجا تھا، لڑکی نے کہا۔ والد صاحب عرصہ سے درد گردہ کے مریض تھے، اس دوران میں تکلیف کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی۔ علاج ہوتا رہا لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار انہوں نے معین الدین صاحب کا پتہ بتا کر کہا کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ شاید ان کے پاس اس مرض کا کوئی مجرب نسخہ تھا۔ میں دلاور پور گئی لیکن دوا تیار نہیں تھی، اس لیے مجھے وہاں 4 دن تک قیام کرنا پڑا۔ میں نے والد صاحب کو بذریعہ تار مطلع کر دیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے بھی بذریعہ تار ہی مجھے مطلع کیا کہ میں دوا لیے بغیر واپس نہ آؤں، خواہ 10 دن لگ جائیں۔ کیا وہ حکیم صاحب اب بھی وہاں مل سکیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ کیوں نہیں، یقیناً ملیں گے، لیکن اگر نہ ملے تب؟ مطلب میں اس کے متعلق کیا کہہ سکتی ہوں؟ لڑکی مستربانہ انداز میں اپنی پیشانی رگڑتی ہوئی گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بس عمران، ختم کرو، موڈی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں معاملات کی تہہ کو پہنچ گیا ہوں۔ کیا سمجھے ہیں آپ؟ لڑکی نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے والد زندہ ہیں، موڈی ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ بس میں سمجھ گیا۔ شٹ اپ، عمران اسے گھور کر بولا۔ شاید تمہارا نشہ اکھڑا ہے، جاؤ ایک آدھ پیگ ماراؤ۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، موڈی نے جمائی لے کر کہا۔ عمران نے لڑکی سے کہا، کیا آپ مجھے اپنے والد کی کوئی تصویر دے سکتی ہیں؟ افسوس کہ نہیں۔ جن چیزوں میں پراسرار طریقے سے آگ لگ گئی تھی ان میں غالباً ان کے البم بھی تھے، یا ممکن ہے البم نہ رہے ہوں، مجھے تو کچھ ہوش نہیں۔ ہو سکتا ہے تلاش کرنے پر کوئی تصویر مل ہی جائے، مگر یہ تو بتائیے کہ مجھے یہاں کب تک رہنا ہوگا؟ میں اب بالکل اچھی طرح ہوں۔ یہاں آپ زیادہ محفوظ ہیں، عمران سر ہلا کر بولا۔ جب تک کہ میں نہ کہوں آپ یہاں سے نہیں جائیں گی۔ میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ آپ یہاں طویل مدت تک قیام کر سکیں۔ آخر کیوں؟ ضروری نہیں کہ آپ کو بھی بتایا جائے۔ عمران، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، موڈی سے گھونسا دکھا کر بولا۔ تم شہزادی صاحبہ کی توہین کر رہے ہو؟ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں یہیں رہوں گا۔ شٹ اپ، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔